شادی کے 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ میری بیٹی جب 12 سال کی ہوئی تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن کچھ دنوں سے میری بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تھا۔ میں چپکے سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا میری بیٹی حاملہ ہے۔ راز جاننے کے لیے ایک رات میں بیٹی کی جگہ اس کے بستر پر سو گئی۔ رات کے 2 بجے کے قریب دروازہ کھلا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری بیٹی کا ہی۔ میاں والی کے گاؤں کا سچا واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جہاں 12 سال کی بچی کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ مرد، عورت، بچے، کوئی بھی جنس ہو یا پھر عمر، اس کے ساتھ کیسے بدکاری ہوس پرست مرد بدکاری کرتے ہیں۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتے۔ میری 12 سال کی بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تھا اور میں دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ میری بہو کہنے لگی کہ امی اس کا چیک اپ کرواتے ہیں، اور میں دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ اللہ کچھ ایسا نہ کرنا جس سے ہم پہ تھو تھو ہو جائے۔ میں اور بہو ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بول دیا کہ آپ کی بچی حاملہ ہے اور اسے تقریباً 6واں ماہ ہے۔ یہ سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ ماہم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر کچھ ایسی بات نہیں تھی جسے دیکھ کر لگتا کہ اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ بیٹی کو میں اب سب سے چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتا یا کوئی بھی دیکھ لیتا تو ہم سب کا جینا مشکل ہو جاتا۔ میں نے بہو سے بھی کہا تھا کہ یہ بات شوہر کو نہ بتائے، جلدی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو گزارا نہیں ہے۔ میری بہو میری بات سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ماہم کی یہ بات کسی سے نہیں کرے گی۔ مجھے اپنی بچی کے لیے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو اسٹور روم میں سلا دیا اور خود اس کے کمرے میں سو گئی، تاکہ پتہ تو چلے کہ کمرے میں کون آتا جاتا ہے، یا پھر کسی نے باہر سے ہی مجھے اس کے بستر پر پڑے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میں چونک گئی، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا۔ میرا نام اسما ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ میری 2 اولادیں تھیں۔ پہلی اولاد تو اللہ نے شادی کے فوراً بعد دے دی، جو کہ لڑکا تھا، مگر مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا کہ اللہ کرے میری بیٹی ہو، میں بھی اس کے ناز نخرے اٹھاؤں، اس سے باتیں کروں، مگر میری بیٹی نہیں تھی۔ شوہر کئی بار مجھے بول چکے تھے کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر ہمارے نصیب میں بیٹی کا پیار ہوا تو بیٹی مل جائے گی، ورنہ جو اللہ کو منظور ہو۔ تم ہر وقت روتی نہ رہا کرو، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ رب کے فیصلوں پہ یقین رکھنا سیکھو۔ میں جب بھی کبھی بیٹی کا نام لیتی تو شوہر اس طرح مجھے سمجھاتے تھے۔ میں نے دوسری اولاد کے لیے بہت منتیں مرادیں مانگی تھیں، اللہ نے میری مراد سن لی تھی اور میں حاملہ ہو گئی۔ اس وقت میرا بیٹا 17 سال کا تھا۔ پہلی اولاد کا اتنے بڑے ہو کر دوسری اولاد کی خوشخبری سننا تھوڑا معیوب تھا، مگر میں خوش تھی۔ میرے بیٹے کی اب ایک بہن ہوگی۔ 9 ماہ میرے بہت مشکل سے گزرے تھے۔ ابھی میرا دوسرا ہی ماہ تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی۔ کبھی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ اور پھر اس کے بعد میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس طرح پورے 9 ماہ کوئی نہ کوئی بدشگنی ہوتی رہتی تھی۔ اسلام میں بدشگنی، شگن وغیرہ حرام ہے، مگر اسلام کو ماننے والوں نے میرے ہونے والے بچے کو بہت سے غلط ناموں سے نوازنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ یہ سب تو نصیب کا کھیل ہے، ورنہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی بچہ یا انسان بدشگن ہوتا ہے۔ چونکہ گاؤں کے لوگ میں وہی پرانے رسم و رواج اور سوچ پائی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو یہی سب کچھ لگتا ہے۔ میرے 9 ماہ مکمل ہو چکے تھے، ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر میں آ گئے۔ وہ وقت میرے شوہر پر قیامت جیسا تھا۔ اللہ نے ان کی دعائیں سن لی تھیں اور چاند جیسی بیٹی سے میری گود ہری ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا اور شوہر نے یہ خبر سنائی تو میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میری منتیں اور مرادیں پوری ہو گئی تھیں۔ میں چلہ کاٹنے کے بعد پہلے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے بیٹی کی منتیں اتارنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب نہیں ہوتا، دینے والا اللہ ہے، پھر ہم کیوں اس کے علاوہ کہیں اور جا کر شرک کریں، جبکہ شکر کے لائق تو صرف وہی ذات
بات ہے، تم تو شرک کر رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں نے اپنا سینہ پیٹ لیا اور کہا کہ اللہ مجھے معاف کر، میں شرک نہیں کر رہی، میں جانتی ہوں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، ان کا واسطہ دے کر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اسے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے پوری کرنی ہوتی ہے۔ باقی آپ کی بات بالکل بجا ہے، بے شک اس ذات کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، وہی دینے والا اور لینے والا ہے۔ میرے شوہر جانتے تھے کہ میں ان سے نہیں جیت سکتی، اس لیے کہنے لگے ٹھیک ہے، میں منتیں اتار دوں گا مگر تم گھر پہ ہی رہو گی، تم نے منت پوری کرنی ہے نا، وہ اتر جائے گی، کسی بھی دربار پہ تمہارا جانا ضروری نہیں ہے، مجھے عام کھانے سے غرض تھی تو میں گٹھلیاں کیوں گنتی۔ اسی پر راضی ہو گئی اور شوہر سے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جیسی مرضی آپ کر لیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا پیار سے نام چاندنی رکھا تھا، سبھی میرے نام پہ حیران تھے، یہ کیسا نام ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام اسی نسبت سے رکھ دیا، لیکن اس کا اصل نام میں نے ماہم رکھا تھا، لیکن ہم سب اسے پیار سے چاندنی بلایا کرتے تھے۔ میرا بیٹا زین اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جب بھی وہ اسکول سے آتا تو اکثر گم سم رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ اسکول کے بچے اسے چڑھاتے ہیں کہ تم 17 سال کے ہو چکے ہو اور تمہارے ماں باپ نے اب بچہ پیدا کیا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو ایسی باتوں پر بہت مارتے ہیں یا پھر ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں، مگر بچے تقریباً سبھی باتیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا زمانہ اور تھا، آج کے بچوں کے خود کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ وہ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ جب زین نے مجھے یہ بات بتائی تو ایک پل کو میں کانپ گئی کہ اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری بہن آئی ہے جس سے تم ہر دکھ سکھ بانٹ سکتے ہو جب وہ بڑی ہوگی، جب وہ بڑی ہوگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زین اگر کل کو میں اور تمہارے ابو اس دنیا میں نہ رہے، تم اکیلے ہوگے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو تم لوگوں سے بانٹنے سے بٹتے پھرو گے۔ اس نے کہا نہیں امی، تو میں نے اسے مزید سمجھایا کہ بچے تب تم وہ بات اپنی بہن سے کر سکتے ہو، وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور تمہارا خیال رکھے گی جیسے میں رکھتی ہوں۔ اپنی بہنوں کے لیے بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ زین مطمئن ہو چکا تھا، یعنی اسے میری بات سمجھ آ چکی تھی۔ چاندنی سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے، وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ میں روز اس کی نظر اتارتی تھی۔ ایک بار چاندنی 7 سال کی تھی کہ اسے بخار ہو گیا۔ ہم نے گاؤں میاں والی کے سبھی شہر چھان مارے، ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے مگر اسے آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر گاؤں میں ایک مائی تھی جس کا نام بہت سن رکھا تھا، وہ بچوں کو دم کرتی تھی۔ میں چاندنی کو لے کر وہاں گئی تو مائی میری بچی کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ اسما اس کا چہرہ چھپا کر رکھا کرو، کسی دن تمہاری یہ بچی کسی اپنے کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی، چھوٹی عمر میں یہ تمہارا منہ کالا کر دے گی۔ شوہر اس وقت ساتھ تھے، وہ چاندنی اور مجھے لے کر فوراً گھر آ گئے اور مجھے خوب ڈانٹا کہ میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس ان کی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اس مائی کی بات سن کر میں ڈر چکی تھی، مجھے اپنی بچی کے نصیب سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے اسکول جانے اور پڑھنے کے دن تھے۔ مائی کی بات سن کر میں نے اسے اسکول بھی نہ جانے دیا اور گھر بٹھا لیا۔ میرے شوہر نے اس بات پہ خوب شور مچایا مگر میں اپنی بات سے 1 انچ نہیں ہلی۔ چاندنی اب سمجھدار ہو چکی تھی، اس کی عمر 9 سال تھی۔ وہ اکثر گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتی اور گھنٹوں آ کر روتی کہ باہر بچیاں اس کا مذاق اڑاتی ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں اپنی بچی کا دکھ سمجھ سکتی تھی مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتی تھی۔ زین نے بھی بہت ضد کی تھی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، وہ اپنی بہن کو خود اسکول چھوڑ کر آیا کرے گا اور لے کر بھی آیا کرے گا، مگر میں نے اجازت نہ دی۔ زین 26 سال کا ہو چکا تھا، بیٹا جوان ہو چکا تھا، اس نے MA تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور شہر کے سب سے بڑے کسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ کئی بار اس کے رشتے گھر آ چکے تھے مگر مجھے ابھی وہ چھوٹا سا زین ہی لگتا تھا۔ کئی بار مجھے رشتہ داروں میں لوگوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی جلدی کر لو ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر بتائے شہر میں کہیں چھپ کر شادی کر لے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے بیٹے کی شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ جب زین کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ امی آپ جب کہیں گی میں کر لوں گا۔
لوں گا، جہاں کہیں گی کر لوں گا۔ میرے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے بیٹے کا رشتہ گاؤں میں ہی طے کر دیا۔ لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ میں نے جب اصرار کیا تو شوہر کہنے لگے کہ میں اب زبان دے چکا ہوں اور لڑکی اچھی ہے، ہماری خدمت کرے گی، زین کو بھی خوش رکھے گی۔ تمہیں کسی بات کا ڈر ہے چاندنی؟ بھائی کی شادی کا سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے پھر؟ چاندنی بھائی کی شادی کا سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب زین کی ہم نے شادی کر دی اور ریحانہ کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ ریحانہ گھرداری میں ماہر تھی۔ شادی کے 2 ماہ میں وہ ہم سب کا دل جیت چکی تھی۔ میں تو اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی تھی کہ چلو اللہ نے اتنی سگڑ بچی میرے بیٹے کی دلہن بنا دی۔ چاندنی ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی رہتی۔ ریحانہ کے آنے کے بعد بھی زین چاندنی کو زیادہ وقت دیتا تھا جیسے شادی سے پہلے دیتا تھا۔ ریحانہ اس بات کا ہم سے شکوہ نہیں کرتی تھی، مگر میں یہ بات اس کے چہرے سے پڑھ چکی تھی۔ میں نے زین کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھو کہ بیوی اور بہن میں کوئی بات نہ ہو، تم اسے زیادہ وقت دیتے ہو اور اسے کم۔ بیٹے کی شادی کو 9 ماہ ہو چکے تھے، مگر میں نے نوٹ کیا تھا جیسے میری بہو کا اپنے میکے آنا جانا بہت ہے۔ وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار میکے کا چکر لگا کر آتی، جو بات مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے بہو کو منع کیا تو اس نے کہا امی ایک گاؤں میں شادی کروانے کا یہی تو فائدہ ہے، جب مرضی اپنے والدین سے ملنے چلے جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بہو کی بات چیت مجھے اب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ ایک دن محلے میں کسی کے گھر محفل تھی تو میں وہاں چلی گئی تو مجھے ایک عورت نے کہا اسما تمہاری بہو ریحانہ وڈیروں کے گھر کیوں جاتی ہے؟ تم جانتی نہیں ہو وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، پورے گاؤں میں ان کی دہشت ہے، تم اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی کیونکہ بہو نے تو کبھی وڈیروں کے گھر جانے کا ذکر مجھ سے کیا ہی نہیں تھا۔ گھر آ کر بھی میں یہ بات سوچتی رہی مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ چاندنی بھی ان دنوں چپ چپ سی رہنے لگی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ میں بچی کو دیکھ کر پریشان تھی اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی تو بہو نے روک دیا کہ ویسے ہی غذا کی کمی ہے، 7-8 دن خالص غذا اپنی نند کو کھلاؤں گی تو دیکھنا امی کیسے ٹھیک ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ چاندنی کو بہو پچھلے 7 دن سے طاقت کی غذا کھلا رہی تھی مگر وہ تھی کہ دن بدن سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ میری بہو مجھ سے پوچھ کر اسے اپنے گھر لے گئی کہ امی اس کا وہاں دل بہل جائے گا۔ میں نے بھی بچی کو اجازت دے دی کہ چلو جاؤ۔ چاندنی تو چاند کا ٹکڑا تھی مگر اب اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پہلے والی چاندنی ہے۔ دن گزرے جا رہے تھے اور اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے کئی بار شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ شہر لے چلتے ہیں۔ زین جس دن گھر آتا ہے، زین اب ہفتے 10 دن کے بعد گھر آنے لگا تھا۔ دفتر میں شاید کام بڑھ چکا تھا۔ چاندنی کا جنم دن تھا، وہ پورے 12 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کے جنم دن میں 1.5 ماہ رہ گیا تھا۔ میں اور میرے شوہر بہت خوش تھے مگر چاندنی پہلے کی طرح اپنے جنم دن کا سن کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی سمت میں گھورتی رہتی تھی، کوئی بھی بات کرے تو غائب دماغی سے کام لیتی تھی۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ میری بہو اسے اسٹور روم میں لے جاتی ہے اور کافی دیر بعد وہاں سے نکلتی ہے۔ ایک دن جب میں نے بہو سے پوچھا تو کہنے لگی امی میں تو اس کا دھیان بٹانے کے لیے پرانی چیزیں دکھاتی ہوں، میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا۔ چاندنی کا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا، دیکھنے والوں کو لگتا تھا جیسے وہ حاملہ ہو چکی ہے اور اسے 6واں مہینہ لگا ہے۔ چاندنی کا پھولا پیٹ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے بہو سے کہا کہ تم بچی کو اکثر اپنے گھر لے کر جاتی ہو، وہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے اسے اپنی بہن سمجھا ہے۔ میں نے یہ بات اسے کہیں بھی کرنے سے منع کیا تھا۔ چاندنی سے کچھ پوچھتی تو وہ بس خلا میں دیکھتی رہتی، کوئی جواب ہی نہ دیتی۔ اگر یہ بات گھر سے باہر چلی جاتی تو نہ جانے پورے گاؤں میں ہماری عزت کی کیسی دھجیاں اڑتی۔ شوہر تو مجھے زندہ ہی گاڑ دیتے کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں اور بہو اسے رات کے وقت چھپ چھپا کر ڈاکٹرنی کے پاس لے کر گئے تو اس نے دیکھتے ہی ایسے راز کا انکشاف کیا کہ میں تو ادھر ہی ڈہ سی گئی۔ اس نے دیکھتے ہی مجھے بول دیا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور 3 ماہ تک یہ بچہ جننے والی ہے۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ایک بار ٹیسٹ تو کریں، تو وہ غصہ ہو گئی کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، کیا ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ کہا نا آپ کی بچی حاملہ ہے، پہلے دھیان نہیں دیتے، جب اولاد ایسے چاند چڑھاتی ہے تو ڈاکٹرز کو جھوٹا
الٹا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ بات کہہ کے چلی گئی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چاندنی کو میں اور بہو گھر لے آئے۔ اس کے بعد میں اسے زیادہ تر کمرے میں ہی رکھتی تھی۔ ذہن اس کا جب بھی پوچھتا میں جھوٹ بول دیتی اور اپنے شوہر سے بھی کہتی کہ وہ اپنی خالہ کی طرف رہنے گئی ہے، کچھ دن تک لوٹ آئے گی۔ بہو بہت خوش تھی کیونکہ ذہن اسے شہر لے کر جانے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب ایسے میرا گزارا نہیں ہے، ریحانہ کو شہر لے کر جاؤں گا، کچھ دن بعد آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں تو رو ہی رہی تھی کہ بیٹا بیوی کو لے کر الگ ہو چکا ہے اور چاندنی میری اتنی خوبصورت بچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اتنی چھوٹی عمر میں حاملہ۔ میں نے کئی بار چاندنی سے سچ پوچھا مگر وہ غائب دماغی سے سب سنتی رہتی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی دن سونے کے لیے لیٹی تو جھٹ سے مجھے وہ مائی یاد آ گئی جس نے چاندنی کو بخار کا دم کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھے ورنہ یہ اولاد میرا منہ کالا کرے گی۔ اسی مائی کی بات بالکل سچ تھی۔ جس اولاد کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی وہی بڑھاپے میں میری خواری کا سبب بن رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں بہو سے جھوٹ بول کر اس اماں کی طرف آ گئی۔ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے اور کسی طرح میری جان اس مشکل سے نکل آئے، مگر مجھے اس کے ٹھکانے پر آ کر پتہ چلا کہ وہ تو دوسرے گاؤں جا چکی ہے۔ بے دلی سے میں گھر لوٹ آئی اور بہو سے کہا کہ مجھے ڈاکٹرنی کے پاس لے چلو، ہو سکتا ہے وہی مدد کرے۔ میں اور بہو جب اس کے پاس آئے تو اس نے میری بچی کا بچہ ضائع کرنے سے منع کر دیا کہ یہ غیر قانونی کام ہے اور دوسرا اس میں آپ کی بچی کی جان کو خطرہ ہے اور ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں پریشان حالت میں گھر آ گئی، سمجھ نہیں آتا تھا کہاں سے اپنی اولاد کی خوشیاں مانگوں۔ میں نے دوبارہ اللہ سے رو رو کر دعا کی اور ساتھ ہی منت مانگ لی۔ اس دن پھر مائی کی طرف گئی اور وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دوسرے گاؤں میں وہ مجھے آسانی سے مل گئی۔ جب میں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے مجھے ایک دوا دی کہ یہ بچی کو پلا دے اور اس کے ساتھ ہی بچی کے بستر پہ خود سو جا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیری بچی کیسے حاملہ ہوئی ہے۔ اسما میں نے کچھ سال پہلے تجھے کہا بھی تھا کہ بچی پہ دھیان رکھ، تو نے میری بات نہیں مانی، اب بھگت رہی ہے نا۔ میں گھر آ کر چاندنی کو دوا پلا چکی تھی اور اسے بہو سے چھپا کر اسٹور روم میں سلا دیا اور خود جا کر اس کے بستر پر سو گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک چاندنی کی طرف دھیان تھا، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اور کل کو بیٹا بہو بھی شہر چلے جائیں گے۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دم سادے لیٹی رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ کے بعد کمرے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا جو میرے دماغ کو چڑھا تو میں فوراً چونک کر اٹھی۔ اس وقت کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ مگر جو ہی میں اٹھی میری روح لرز گئی کیونکہ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ آدھی رات کو چاندنی کی سگی بھابھی ریحانہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کمرے کی بتی جلائی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز تھی۔ میں غصے سے اسے پوچھنے لگی کہ تم یہاں چاندنی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ صاف مکر گئی مگر میں جان چکی تھی کہ چاندنی کی اس حالت کے پیچھے ریحانہ ہے۔ میری آواز سن کر زین اور میرا شوہر بھی وہاں آ گئے۔ بیٹے نے آتے ہی کمرے کی کھڑکیاں کھولیں تاکہ دھواں باہر نکلے۔ اس کے ہاتھ سے میں نے کھانا لے کر پھینک دیا اور کہا سچ بتاؤ ریحانہ ورنہ اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گی۔ کیا کرتی رہی ہو تم چاندنی کے ساتھ؟ ذہن اور میرا شوہر حیران تھے، مجھے کہنے لگے کیا ہو گیا ہے آپ کو، وہ کیوں کرے گی ایسا؟ میں نے ان دونوں کو چپ کروا دیا اور کہا کہ سچ بتاؤ ورنہ اسی وقت گھر سے نکال دوں گی اور تمہارے ماں باپ کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ یہ سنتے ہی ریحانہ کہنے لگی کہ چاندنی کی یہ حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری بیٹی کی خوبصورتی سے جلتی تھی اور یہی نہیں زین اور ہم سب اسے چاندنی چاندنی پکارتے تھے تو اسے پسند نہیں تھا۔ وہ وڈیروں کے گھر میں چاندنی کے لیے کوئی غلط دوا لینے جاتی تھی اور وہ دھواں روز رات کو اس کے کمرے میں کرتی جس سے چاندنی بیمار پڑ جاتی، اس کے جسم کے اعضاء ناکارہ ہو جائیں، پھیپھڑے پھول جائیں۔ مجھے اس عورت کی بات یاد آ گئی جس نے مجھے کہا تھا کہ اس نے کئی بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے مگر میری بہو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ زین اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب سن کر شدید غصے میں غم کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھ سے چاندنی کا پوچھا تو میں نے اسے اسٹور کا بتایا۔ وہ اپنی بہن کو اسٹور روم سے جب لے کر آیا تو اس کے پھولے پیٹ کو دیکھ کر ڈر گیا مگر وہ سچ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی نے کیا کیا ہے۔ حسد کی آگ میں اس نے میری معصوم بچی کی زندگی تباہ کر دی۔ زین نے ریحانہ کو گھر سے فوراً نکال دیا۔ میں اگلی صبح بیٹے کے ساتھ بچی کو ہسپتال لے آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی کو کچھ زہریلا دیا جاتا رہا ہے جس سے اس کا جسم پھول چکا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے۔ چاندنی زیر علاج تھی اور شوہر کو لگا
लगता था कि ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। अगर वो इसको घर की बहू ना बनाते तो आज इनकी बेटी ठीक होती। चांदनी का 2 माह से इलाज हो रहा था और मैं इस डॉक्टरनी के पास गई जिसने बगैर टेस्ट किए मेरी बेटी पे तहमत लगा दी थी और इसे खूब सुनाया कि तुम जैसे बेज़मीर डॉक्टरों की वजह से लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म होती हैं। अगर तुम इस वक्त टेस्ट कर लेती तो शायद मेरी बच्ची की ये हालत ना होती। डॉक्टर ने मुझसे माफ़ी मांगी। चांदनी अपनी हालत देखकर डर चुकी थी जिसका इसके दिमाग पर असर हुआ था और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। मैंने इस्माइल से भी चांदनी का इलाज जारी रखा था। मेरी बहू हसद की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इसे मेरी बेटी की मासूमियत भी नज़र नहीं आई कि एक 12 साल की बच्ची से इसे क्या खतरा हो सकता है। वो तो भाभी भाभी कहते ना थकती थी। मैं और शौहर बहू को माफ़ कर चुके थे मगर मेरा बेटा इसे माफ़ करने को राज़ी नहीं था। इसकी बहन ने इसकी बीवी की दी हुई इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी। फूलों से पली नाजुक बच्ची को इसने कांटों जैसा दर्द दिया था। हसद रिश्तों को खा जाता है। हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और मोहब्बत तो कमानी पड़ती है या फिर नसीब की बात होती है। इसी तरह हसद और बदले से हम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते बल्कि दिलों से उतर जाते हैं जैसे मेरी बहू उतर गई थी। इसकी गलती को हमने माफ़ तो कर दिया था क्योंकि वो मेरे बेटे के बच्चे की माँ बन चुकी थी मगर दिलों में आई खलिश को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी किसी का घर बर्बाद करके इस पर अपने घर की बुनियाद ना रखें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।